السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین نے کہا کہ ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ نازل کرنے پر پوری طور پر قدرت رکھتا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ لوگ، ان میں سے اکثر لوگ بے خبر ہیں. سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 37 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. سامعین کرام، مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ان کے درمیان جب نبوت کا پرچار اور پرسار شروع کیا اور لوگ دھیرے دھیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہونا شروع کر دیا، تو یہ جو مشرکین مکہ، ان کے جو سرداران ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہیلے بہانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے معجزہ کا مطالبہ کرتے جو بالکل ناممکن ہوتا تھا. اور ایسے حسی معجزہ کا مطالبہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے اس دعوت سے ہم بچے رہیں. ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھنے پر انسان مجبور ہو جائے. اس طرح کا معجزہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کرتے تھے. جیسا کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90، 91، 92، 93 میں مشرکین مکہ نے جو معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وقالو، ان لوگوں نے کہا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں. اب زمین سے چشمہ جاری کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں تو زمین سے ایسا معجزہ آپ ایسا چشمہ ظاہر کریں کہ جس کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا. کیا ڈیمانڈ کیا؟ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی باغ ہو، کس چیز کا؟ کھجوروں کا اور انگور کا، اور اس باغ کے درمیان، ان باغوں کے درمیان آپ بہت سارے چشمے جاری کر دیں، بہت سارے نہریں جاری کر دیں اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. آگے مزید ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او تسقط السماء كما زعمت علينا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعوت کو تم لوگوں نے نہیں ایکسپٹ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم پر برسا دے گا. تو جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں، ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان کا جو ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے ہمارے اوپر گرا کر کے دکھلائیے، جب تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. اور مزید وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. اور ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ خود اللہ کو لے کر کے نہیں چلے آئیں. یعنی اللہ کو لے کر کے ہمارے سامنے آئیے، فرشتوں کو لے کر کے ہمارے سامنے آئیے، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا. آیت نمبر 93 سورہ بنی اسرائیل. ان لوگوں نے کہا، او یکون لک بیت من زخرف. یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے، ایسا گھر ہو جو سونے کا ہو. اور پھر کہا، او ترقی فی السماء. اور اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان میں نہیں چڑھیں. اور آگے کہا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ.
اور آپ آسمان پر ہمارے سامنے چڑھیں گے پھر بھی ہم یقین نہیں کریں گے. کب تک؟ حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، جب تک کہ آپ اس پر اوپر سے ہمارے لیے آسمان سے کوئی کتاب لے کر کے نہ آ جائیں اور ہم اس کتاب کو جب تک پڑھ نہ لیں جب تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ لوگ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نبی کے اوپر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا، ایسا معجزہ جس کو دیکھ کر کے انسان مجبور ہو جائے. دیکھیے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اپنے نبی سے معجزہ کا مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ بالکل چٹیل پہاڑ ہے، بالکل چٹیل پہاڑ. کہا کہ اس پہاڑ پر سے اللہ تبارک و تعالی ایسی اونٹنی کو نکالے جو اونٹنی 10 مہینے کی بالکل گابھن ہو، ایسا کہ بس اب تب میں بچہ دینے والا. اب سوچئے چٹیل پہاڑ پر سے ایسی اونٹنی اگر اترے تو بیچ میں ہی اس کا بچہ جو ہے ولادت ہو جائے، لیکن وہ صحیح سلامت نیچے اترنا چاہیے تب جا کر کے ہم ایمان لائیں گے. اسی طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کی قوم کے اوپر پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا. ایسا معجزہ. حالانکہ یہ جو معجزہ کا مطالبہ ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، بلکہ اس لیے کہ کسی طرح سے ہیلا بہانہ بنا رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ نازل کرنے کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کے ذریعے سے ایمان لانا مقصود ہوتا تو سب کو معجزہ دے دیتے تھے. اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کے اندر خیر کو اور شر کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. انسان اپنی زندگی میں کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا اس کے لیے نقصان دہ ہے، پورا انسان سمجھتا ہے. جب وہ بات سمجھتا ہے تو یہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے سن کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھ کر کے انسان اپنی زندگی کے خیر و بھلائی کو کیوں نہیں سمجھے گا؟ تو امتحان کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ نازل نہیں فرما رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ اس لیے بھی نازل نہیں فرما رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی جب ایسے معجزے کا مطالبہ کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ دے دیا اور وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا. اللہ تعالیٰ اس لیے معجزہ نازل نہیں فرما رہا ہے کہ اگر معجزہ دے دے گا اور اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری عذاب میں ان کو گرفتار کر دے گا. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے خبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ معجزہ نازل نہیں فرما رہا ہے. معجزے کے طور پر اللہ نے اللہ کا کلام نازل فرما دیا ہے. اس کلام کو انسان پڑھے، اس کے اوپر غور و فکر کرے. جتنا اس کے اندر انسان گہرائی سے غور و فکر کرے گا، جتنا اس کو غور اور گہرائی سے سنے گا اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی اپنے دل کے اندر تڑپ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو کھولتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تو معجزہ نازل فرما سکتا ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ بے خبر ہیں اللہ کی حکمت سے. سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا